لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی میں انکریج کرتے رہیں اور ایز اے فیملی آپ کے سارے ڈیسیجنز اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کہا گیا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک فیملی ممبر کی آنکھیں کھل گئی، نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ہمیں ایسی پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. کسی ایک فیملی ممبر نے، بیٹے نے شروع کر دی بات، یا ماں نے شروع کر دی، یا باپ نے شروع کر دی، کسی ایک نے توبہ کر لی، باقی فیملی کیا کرتی ہے؟ اچھا تم بڑے مولوی بن گئے ہو، تم پہ کہاں سے وحی آئی بھائی؟ ان کو دیکھو ذرا، یہ حضرت آ گئے. Right؟ کوئی ایک توبہ کر لے تو باقی ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ کیونکہ اب تم ہمیں برا فیل کرا رہے ہو کہ ہم بڑے شیطان ہیں، تم سب سے اچھے ہو. رائٹ؟ تو وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے، غلط سے ہٹنے سے کوشش کرنے کی کوشش بھی، سارے دشمنی پہ آ جاتے ہیں. اس کو تم کیوں اتنے ایکسٹریم ہو گئے ہو، اللہ ایسے تھوڑی کرتا ہے. اس کو لیکچر دینے شروع کر دیں گے، پھر یا اسلام کی تنقید شروع کر دیں گے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جھگڑے، لڑائیاں، تنقید، طنز، ایسے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ، کیونکہ اس نے صرف کہا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے، میں تو اٹھوں گا. وہ اتنی سی بات کر لے، یا وہ کہے کہ یہ، یا آپ لوگ پی رہے ہیں میں نہیں پیوں گا، وہ اتنی سی بات کر دے، بس اس کے بعد جو اس پہ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تو اگر تم ایسی حرکتوں کو، وہ ابھی بہتر جانتے نہیں ہیں، کبھی کبھی ایسے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، تم معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا اور صفحے پلٹتے رہو، وَتَغْفِرُوا اور کور کر دو. کیوں؟ کیونکہ اب یہ تکلیفیں تمہاری طرف آ رہی ہیں دین کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرسنل چیز کی وجہ سے، ایک ہو رہا ہے کہ میں نے دین کا راستہ چنا، یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی، اس کی وجہ سے میرے اوپر ابیوس آ رہی ہے. ایسی ابیوسز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری خاطر تم برداشت کر لو، ہو سکتا ہے بعد میں یہ توبہ کر لیں. تم اپنا کام کرتے رہو اور ان چیزوں کو درگزر کرو، ان کو اپنے دل تک نہ لگنے دو. وہ تمہارے دین کے بارے میں بات کریں گے، تمہارے حلیے کے بارے میں بات کریں گے، تمہارے لباس کے بارے میں ہرٹفل باتیں کریں گے تمہارے دین کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، کہنے دو اور پلٹتے رہو صفحہ. کیونکہ یہ تکلیفیں تمہیں آ رہی ہیں میرے ایمان کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں. معاف کر دیا کا مطلب ہے میں ان سے رشتہ نہیں توڑ رہا، میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، ان پر آواز نہیں اٹھاؤں گا. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے، میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو. اچھا اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے تو پھر میں چلتا ہوں، بعد میں بات کریں گے. یہ آپ کو کہنے کا حق ہے. آپ نے معاف بھی کیا اور اپنی باؤنڈری بھی سیٹ کر دی کہ آپ میرے اوپر اس طرح کچل کے مجھے زمین پہ، مجھے کارپیٹ بنا کے میرے اوپر آپ چل نہیں سکتے، لیکن میں پھر بھی آپ سے نفرت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، میں مزید نہیں اس بات کو سنوں گا. اگر آپ نے اسی طرح بات کرنی ہے تو کبھی بعد میں بات کر لیں گے. آئی لو یو، بائے. ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، جو اس طرح کی باتیں کرے، الٹی سیدھی باتیں کرے. آپ نے ایک طرف باؤنڈری بنانی ہے اور دوسری طرف معاف بھی کرنا ہے. ان کو رائٹ آف نہیں کرنا کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہیں، اور یہ اسلامی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے بڑا فتنہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت کے پہلے حصے میں انہیں دشمن بتایا، پھر کہا معاف کرتے رہو. دشمن فاحذروہم، اور ان سے احتیاط کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے احتیاط کرنا. دشمن سے احتیاط کیسے ہوتی ہے مام؟ اس کو اپنی صحیح باتیں نہ بتائیں، دل کی باتیں نہ بتائیں. ایگزیکٹلی، آپ ولنریبل نہیں ہو سکتے اس کے سامنے. اور دشمن جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن کے سامنے شیلڈ ہوتی ہے نا. آپ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے دشمن کے سامنے، احتیاط لیتے ہیں. تو کبھی کبھی رشتہ دار بھی دشمنی والی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی احتیاط لینی ہے، لیکن احتیاط لیتے وقت بھی آپ نے ان سے محبت نہیں روک دینی، اور ان کو یہ ایک بڑا عجیب بیلنس ہے جو ہمیں اس دین کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ان کے دل فتح ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیگنائز کرنا، آپ کو غصہ دلانا، اور جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا وہ کہیں گے دیکھا یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے نا، ہاں ہم تو سارے کافر ہیں، ہم پہ غصہ کرو تو. اور ان کو شوق کیا کرے گا کہ ہم نے اتنی بدتمیزی کی، ہم نے اتنی سینسیٹیو بات کی. اس نے ہمیشہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا تو تمیز سے کیا ہے، کبھی ہم پہ غصہ نہیں کیا، ہمیں رائٹ آف نہیں کیا، اور ہمیں کبھی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ہمیشہ مدد کی ہے. رائٹ؟ وہ آپ کنسسٹنٹلی یہ بیہیویئر دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی نرمی آ جائے. وہ ایک دن میں نہیں آتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر ہمارے نبی کو بھی 23 سال لگے ہیں اس سوسائٹی کو بدلنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں.
اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا، نوح علیہ السلام کی فیملی کی طرح نہیں بدلے، 950 سال کوئی نہیں بدلا، رائٹ؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے.